والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ آج الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس کی 15ویں نشست ہے، اور اب تک ہم سن چکے ہیں کہ نبی مکرم سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد مکہ المکرمہ میں ابتدائی 4 سال تقریباً کس دعوت کے منہج پر گزارے ہیں؟ آپ کا انداز دعوت کیا تھا؟ ابتدائی 3 سالوں کے اندر حکمت کے ساتھ پس پردہ یعنی خفیتاً انفرادی دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ کے اہل خانہ، آپ کے قریبی دوست، جاننے والے، محبت کرنے والے، بالخصوص وہ لوگ جن کے دلوں میں انصاف تھا، آنکھوں میں حیا تھی، دماغوں میں صحیح عقل تھی، اور وہ صحیح فطرت کے مالک تھے اور حق اور باطل، جھوٹ اور سچ کا فرق رکھ سکتے تھے، ایسے سلیم الفطرت صحیح فطرت کے اچھے انسانوں نے جس نے بھی حضور کی دعوت کو سنا، اسلام قبول کر لیا۔ اور تقریباً ابتدائی 4 سالوں کے اندر پہلے 3 سال اگر ہم لگا لیں تو انفرادی خفیہ دعوت کے، پھر تقریباً 4 نبوی سے یعنی نبوت کے 4تھے اور 5ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک آپ نے اعلانیہ دعوت دی، پورے مکے والوں کو دعوت دی، اور پھر 10 نبوی سے لے کر تقریباً 13 نبوی تک یعنی مکہ المکرمہ کے تقریباً آخری 3 سال نبوت کے اعلان کے بعد یہ وہ سال تھے جس میں آپ نے مکہ المکرمہ سے باہر بھی اس دعوت کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یوں تقریباً 13 سال کے اندر مکہ المکرمہ اور اس سے باہر جزیرہ عرب تک آپ کی دعوت کا پیغام پہنچ چکا تھا، اور تقریباً اہل عرب کو معلوم ہو چکا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ ماننے والے مان رہے تھے، نہ ماننے والے کم از کم جان رہے تھے کہ یوں ان کا دعویٰ ہے اللہ کے آخری نبی اور رسول ہونے کا۔ اب یہ کہنے کو تو 2-3 منٹ میں ہم ان 13 سالوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس سمندر کی گہرائی میں جائیں تو جیسے سمندر کی تہ میں تمام گہرائیوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، سمندر کے تمام کناروں اور ساحلوں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اسی طرح یہ جو 13 سال دعوت کے ابتدائی سال تھے اسلام کے، یہ ایک سمندر ہے۔ اس سمندر میں بے پناہ قربانیاں ہیں، یوں کہہ لیں کہ یہ دریا نہیں، یہ خون کا سمندر ہے، یہ آگ اور خون کی وادی تھی جس سے حضور بھی، ہمارے نبی بھی گزرے اور ایمان والے بھی گزرے۔ آخری سلسلہ درس کی آخری نشست میں ہم آخری بات یہاں منقطع ہوئی تھی کہ ولید ابن مغیرہ جو بڑا عمر رسیدہ، بوڑھا شخص اور تجربہ کار شخص، دولت کے لحاظ سے، اس زمانے کے علم کے لحاظ سے، زبان دانی اور شاعری کے لحاظ سے، اپنی عقل مندی اور دور اندیشی کے اعتبار سے نامی گرامی شخص تھا۔ لوگ اس کے پاس چلے گئے اور پوچھا کہ ہم ان کو شاعر کہتے ہیں، ان کو مجنوں کہتے ہیں، ان کو دیوانہ کہتے ہیں، کیا کہیں؟ ولید نے سب باتوں کو منع کیا کہ نہیں یہ باتیں مت کرو۔ آخر کار انہوں نے پھر کہا کہ تم بتا دو کہ کیا کہیں۔ تو آج کی اس نشست میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح وہ مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام کس طریقے سے حضور اکرم کی اس دعوت کے مقابلے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے، تاکہ آج کے دور میں دین کا کام کرنے والوں کو سمجھ آ سکے کہ دین کا کام کیسے کرنا ہے۔ اور یقین کیجئے اگر ہم اس دور مکی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں آج وہی حالات دکھائی دیتے ہیں
1500 سال گزرنے کو ہیں، لیکن شرک اور کفر کے دعوت کا انداز نہیں بدلا۔ ان کے ہتھ کنڈے، ان کی چال بازیاں، مکر و فریب آج بھی ہمیں اسی طرز پہ دکھائی دیتی ہیں۔ تو مکی زندگی کو پڑھ کے دین کا کام کرنے والوں کو یہ رہنمائی ملتی ہے، اور عام مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے، صحابہ اہل بیت نے یہ کیسے دین ہم تک پہنچایا، اور ہمارے اندر اسلامی و دینی غیرت پیدا ہو جائے، دین کی فکر پیدا ہو، دین کی قدر پیدا ہو، دین سے تعارف پیدا ہو کہ آج دین کو سب سے سستا اور معاذ اللہ سب سے کم درجہ کام سمجھ لیا گیا، حالانکہ یہ انسانیت کا مقصد تھا، نبیوں کا مقصد تھا۔ مشرکین مکہ خوب پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ سازیاں ہو رہی ہیں، اجلاس پہ اجلاس بلائے جا رہے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے، ان کی گول میز کانفرنسیں اس زمانے کے اعتبار سے جو تھی وہ ہو رہی ہیں۔ تو امیہ بن خلف نے کیا کہا، اتنا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، میں سوچتا ہوں۔ اب وہ اس نے کیا سوچا، قرآن مجید سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 سے 26 کے اندر اللہ تعالیٰ نے امیہ بن خلف کی مذمت بیان کی کہ اس بدبخت کو پتہ تھا کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، نہ یہ شاعر ہیں، نہ یہ مجنوں ہیں، نہ یہ جادوگر ہیں، یہ جو پیغام دیتے ہیں یہ انسانیت کی روح کی آواز ہے، حقیقی پیغام الہی ہے، لیکن بغض، دشمنی، آنکھوں پہ تعصب کی پٹیاں انسان کو حق کہنے نہیں دیتی۔ اس نے اب غور و فکر کیا، سوچتا رہا، تیوری چڑھائی، پیشانی پہ بل ڈالے، آنکھیں گھمائی، تکبر سے گردن کو موڑا۔ قرآن اس کی جو باڈی لینگویج ہے نا، جب یہ سوچ رہا تھا کہ میں حضور محمد کے خلاف کیا سٹیٹمنٹ دوں، بیانیہ کیا بنایا جائے، کیونکہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے نا کسی کے خلاف محاذ کھڑا کرنے کے لیے، کچھ کہا جاتا ہے، کچھ سوچا جاتا ہے۔ تو جس وقت یہ بدبخت سوچ رہا تھا کہ میں ان کے خلاف کیا بیان جاری کروں اور سب لوگ پالیسی میٹر کیا ہو کہ سب لوگ وہی کہیں ان کے خلاف، تو قرآن نے اس وقت اس کی منظر کشی کی ہے۔ قرآن کہتا ہے انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر۔ یہ ساری قرآن نے منظر کشی کی ہے، تیوری چڑھاتا ہے اور تکبر سے گردن پھیرتا ہے، پیٹھ پھیرتا ہے، اور پھر آخر کار کچھ بننا پڑا تو اس نے کہا چلو محمد کے خلاف تم یہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ کہو کہ یہ جو جادو ہے نا، یہ بات کرتا ہے تو جادو ایسا ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، بس لوگوں پہ جادو جیسا اثر ہو جاتا ہے، جادو نہیں ہے یہ، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے لوگوں کے دلوں پہ اثر ہو جاتا ہے جادو کی طرح۔ اور پھر یہ جو باتیں کرتا ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ تو انسانوں کا بنایا ہوا کلام ہے۔ یہ رائے، یہ اجلاس یہاں ختم ہوتا ہے، اور اب تمام مشرکین مکہ، تمام سردار وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ چلو اب ہم جو حج آ رہا ہے، اس آنے والے حج پر تمام لوگوں کو پکڑ پکڑ کر یہی باتیں کہیں گے۔ چنانچہ ان کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں، مختلف راستوں پر، مختلف گھاٹیوں پر، مختلف جگہوں پر جو لوگ اس سال حج کرنے آ رہے تھے، یہ مشرکین مکہ اور ان کے جو کارندے تھے، یہ ان آنے والے حج کرنے والے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کہتے تھے کہ دیکھو محمد کی بات مت سننا، اس کی بات سنی تو تم پہ جادو کا اثر ہو جائے گا، وہ جو باتیں کرتا ہے وہ اللہ کی وحی نہیں ہے، وہ تو اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، کسی انسان سے سیکھ لی ہیں۔ یہ پروپیگنڈا یہ مشرکین مکہ کرتے رہے۔ اللہ کی شان، اللہ رب العزت کی قدرت پہ قربان جائیے کہ اللہ اپنے حبیب کی کیسے مدد فرما رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ کفر حیران و پریشان تھا، پورا کفر لگ گیا کہ کسی طریقے سے اسلام اور حضور کا راستہ روکا جائے، تو انہوں نے جس طریقے سے، جن باتوں سے حضور اور اسلام کا راستہ روکنا چاہا تھا، انہی طریقوں سے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس حج کے موقع پر آنے والے جتنے لوگ تھے ان سب تک تقریباً یہ پیغام پہنچ گیا، اور
ان تک یہ بات پہنچ گئی کہ محمد ابن عبداللہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا یہ پیغام ہے، وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے منع کرتے ہیں، بدعت سے منع کرتے ہیں، حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں، غلامی کے ختم ہونے کی بات کرتے ہیں، تمام انسانوں کے برابری کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ تمام باتیں مرنے کے بعد کی زندگی کی بات کرتے ہیں۔ یہ ان مشرکوں اور کافروں اور دشمنوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نبی کا پیغام آگے پھیلا دیا، اور ان آنے والے لوگوں کے دلوں میں یہ شوق پیدا ہو گیا، یہ تجسس پیدا ہو گیا کہ ہم ملیں تو صحیح، یہ بات کون کر رہے ہیں، وہ شخصیت کیسی ہے کہ ایک محمد کی ذات سے یہ سارے مکے کے 50 سردار بڑے بڑے یہ سارے کانپ رہے ہیں۔ ان ساروں کے اندر ایسی ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے، آخر وہ ہیں کون؟ چنانچہ اس حج کے موقع پہ یہ پیغام یہاں خوب پھیلا، اور دوسری طرف ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مشرکین کی کوشش تھی ان سالوں کے اندر، یہ جو 3-4 نبوی تک حج ہوتا رہا، آئندہ بھی وہ یہی کرتے رہے، اور دوسری طرف حضور نبی مکرم سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی دعوت کا پیغام پہنچاتے رہے، ایک ایک شخص کو پکڑ کے حضور جس کو دیکھتے، جو موقع ملتا، ایک ایک آنے والے فرد کو پکڑ کے اللہ کے نبی اس تک پیغام پہنچاتے، اس کو قرآن سناتے، اس کو اللہ کی یاد دلاتے، اور اللہ کے نبی کی اس دعوت سے اللہ نے اس پیغام کو پہنچایا۔ اگر ہم اس زمانے پہ غور کریں کہ مشرکین مکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا راستہ روکنے کے کیا طریقے اختیار کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ آج کے دور پر ہم نظر دوڑائیں کہ آج بھی کیا اسلام کے خلاف کچھ کیا جا رہا ہے، کیا آج بھی مسلمانوں اور اسلام کی راہ میں رکاوٹیں حائل کی جا رہی ہیں، تو ہمیں دونوں میں ایک مماثلت دکھائی دیتی ہے، ایک جیسی تقریباً بنیادی پالیسی ایک جیسی ہے، یعنی جو طریقہ کار آج کفر اسلام کو روکنے کے لیے اختیار کر رہا ہے، وہ طریقہ کار اور اس دور نبوی کا طریقہ کار تقریباً 90% ملتا جلتا، بنیاد ایک ہے۔ اس دور میں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ نے حضور اور اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ایک طریقہ اپنایا ہوا تھا، مذاق اڑانے کا طریقہ، ہنسی اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، طنز کرتے تھے اور تکذیب کرتے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم حضور کا مذاق اڑائیں گے، وحی کا مذاق اڑائیں گے، اسلام کی باتوں کا مذاق اڑائیں گے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا مذاق اڑائیں گے، تو مذاق اڑانے سے جو کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان ابتدائی سالوں میں، تقریباً 40 کے قریب مسلمانوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، تقریباً ان پہلے 4 سالوں کے اندر صرف 40 لوگ اس کلمہ پڑھتے ہیں، کم و بیش ابن ہشام کی روایت کے مطابق۔ تو ان کی کوشش تھی کہ جو چند گنے چنے لوگوں نے جو کلمہ پڑھا ہے نا، تو ہم مذاق اڑا کے ان کے حوصلے پست کر دیں گے، یہ کنفیوز ہو جائیں گے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، آج ٹوپی کا مذاق، پگڑی کا مذاق، داڑھی کا مذاق، مسواک کی سنت کا مذاق، دوپٹے کا مذاق، برقعے کا مذاق، مولوی کا مذاق، دین کے احکامات کا مذاق، سنت نبوی کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ ڈنمارک اور یہ جتنے لوگ یہ کارٹون کیوں بناتے ہیں، معاذ اللہ، حضور کی بلاسفمی، آپ کی توہین پر یہ فلمیں کیوں بناتے ہیں؟ بنیادی مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسلام کی اور نبی اسلام کی باتوں کا مذاق اڑا کے امت مسلمہ کا مورال ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمان اپنے جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا ان کے حوصلے ضرور پست ہوں گے۔ مسلمان غیر مسلم معاشرے میں جانے سے پہلے، گرین کارڈ سے پہلے اپنی داڑھی چھوٹی کروا لے گا، مسلمان خاتون اپنا برقع اتار کے بریف کیس میں ڈال دے گی کہ میں نے فلاں جگہ فلاں ملک میں جانا ہے، برقع پہن کے کیسے جاؤں گی؟ تو داڑھی، ٹوپی، پگڑی، نماز، عبادات، اسلامی لباس، کنفیوز مسلمان آج کے ایسا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جن کا ایمان مضبوط ہے، چاہے وہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، آج بھی پوری دنیا کے اندر وہ مسلمان، وہ مرد و خواتین آج بھی دین کے احکامات پر پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں الحمدللہ۔
آپ میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیے کہ کہاں کہاں مسلمان جن کا ایمان مضبوط ہے وہ کنفیوز نہیں ہوتے، وہ پریشان نہیں ہوتے ان کے ہنسی مذاق اور جملوں اور طعنوں سے۔ تو یہ پالیسی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون۔ یہ ان کی حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کو ٹھٹا کرتے، مذاق اڑاتے، آنکھوں سے اشارے کرتے، ہنسی میں لوٹ پوٹ ہوتے، مسلمانوں کو ایسے تضحیک کا نشانہ بناتے مذاق کا کہ ہنستے ہنستے یوں گر رہے ہوتے۔ یہ ایک باڈی لینگویج قرآن نے بیان کی کہ لوٹ پوٹ ہونا، کہ اتنا مذاق اڑاتے مسلمانوں کا کہ گر رہے ہوتے مذاق اڑاتے ہو۔ کہتے یہ دیکھو یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ اپنے دین کو چھوڑ کے محمد کے پیچھے لگ گئے ہیں اور یہ مارے کھا رہے ہیں، سب کچھ انہوں نے داؤ پہ لگا دی، یہ گمراہ راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسی صورت کے اندر مطففین کے آخری آیات کے اندر، آج یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کے دن جو گھڑی آنے والی ہے اللہ ان مسلمانوں کو بادشاہوں سے بڑھ کر تخت پہ بٹھائے گا اور وہاں بیٹھ کر مسلمان ہنس رہے ہوں گے ان کفار پر اور یہ رو رہے ہوں گے، اور مسلمان دیکھیں گے کہ ان کا اللہ ان کے ان اعمال کا ان کو کیا بدلہ ملنے والا ہے۔ تو پہلا طریقہ ان کا تھا کہ وہ تضحیک کرتے اور ذلت کا نشانہ بناتے۔ کبھی کہتے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کہتے یہ جو مسلمان چند غریب غربا اسلام لے آئے ہیں، اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو کیا صرف یہ غریب اسلام قبول کرتے؟ اب آپ ذہنیت دیکھیے کہ کس طرح مسلمانوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، ان کو دین سے دور کیا کہتے اگر اسلام، کیا اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں پہ احسان کرنا تھا کہ اللہ کے نبی کا پیغام تھا نا کہ جو ایمان والا وہ کامیاب، جو بے ایمان وہ ناکام۔ تو کہتے تھے اچھا یہ جو غریب ہیں، کوئی غلام ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی کسی کے ساتھ حلیف بنا ہوا ہے، کسی نے پناہ لی ہوئی ہے، تو کیا انہی لوگوں پہ اللہ نے احسان کرنا تھا؟ تو یہ تضحیک ہے، یہ طنز ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے جو مسلمان کلمہ پڑھ لیتا تو کبھی ان کے اس مذاق کی وجہ سے دین سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ آج بھی ہمیں، مجھے اور آپ کو، نوجوان دوستوں کو، کالج یونیورسٹی کی فضا میں جانے والوں کو، غیر مسلم معاشرے میں رہنے والوں کو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان اولین مسلمانوں کے اس طرز عمل کو اپنائیں، حضور کی اس سیرت کو اپنائیں کہ دین کا جو حکم بھی ہمارے سامنے آئے ہم پوری اخلاقی جرت کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ یہ قطعاً مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج دین کی بے شمار سنتیں چھوٹتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، غیر مسلم کیا کہیں گے۔ تو ہمیں اسلام پر ثابت قدمی سے انشاءاللہ کاربند رہنا ہے۔ اسی طرح ان کی دوسری حکمت عملی یہ تھی، ایک تو مذاق اڑانا، دوسری حکمت عملی ان دشمنوں کی یہ تھی کہ وہ حضور کی تعلیمات کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کو حضور کی تعلیمات میں شک ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، تشکیک۔ آج بھی یہ فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آج بھی لاجک کے نام پر، ریسرچ کے نام پر، نامعلوم کس انداز میں مسلمانوں کے دلوں میں اسلام اور اسلام کے احکامات کے بارے میں شک پیدا کیے جا رہے ہیں۔ حضور کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے تھے اور اسلام، آپ کے احکامات، تعلیمات کو مشکوک بناتے تھے، جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے، فضول اعتراضات کرتے، فضول بحثیں کرتے۔ آج بھی میڈیا دیکھیے کہ میڈیا پر جو ٹاک شوز کے بے شمار ایسے موضوعات رکھے جاتے ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، فضول اور لا یعنی بحثیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ بالکل نہیں ہوتا، اور مسلمانوں کو انہی شک شبے کی باتوں میں الجھایا جاتا ہے اور عمل سے دور کیا جاتا ہے۔ کبھی کہتے ما لہذا الرسول، کہ یہ عجیب رسول ہیں، یأکل الطعام، یہ کھانا کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، یہ بازاروں کے اندر چکر لگاتے ہیں۔ بھئی اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، انسان ہیں اور اللہ کے بندوں میں سب سے مقرب ہستی ہیں، تو انہوں نے کھانا بھی تو کھانا ہے، پانی بھی تو پینا ہے، شادی بیاہ بھی تو ہوگی، گھر بھی تو بسائیں گے،
ان پہ گرمی سردی کا اثر بھی تو ہوگا، وہ تجارت بھی تو کریں گے، پورا ایک نظام زندگی آپ عطا کریں گے، تو اس میں کون سی اعتراض کی بات ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے ہمارے پنجاب میں یا بہت سے ایسے علاقوں کے اندر ہم نے بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ کا ولی بس وہ ہوتا ہے جو عجیب و غریب قسم کے کمالات پیش کرے۔ کئی لوگ آپ دیکھیں اندرون لاہور چلے جائیں، آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ گرمی اور سردی سے بے پرواہ، حالت جذب میں مجذوب کی کیفیت ہے، نہ کبھی نہائے، نہ گرمی سردی سے کوئی متاثر ہوئے، نہ کھانے پینے کی پرواہ ہے، بلکہ کئی تو ننگے دھڑنگے پڑے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ ان کو اللہ کا ولی معاذ اللہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ولایت ہے، کہ جو ولی ہوگا وہ تو اچھا لباس نہیں پہن سکتا، جو اللہ کا ولی ہوگا وہ تو اچھی سواری میں سفر نہیں کر سکتا، اللہ کا ولی تو کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کا ولی تو جائز رزق حلال، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیوں ہنسی مذاق کرے، وہ تو اللہ کا ولی ہے۔ تو اللہ کے ولی ہونے کا جو ایک نظریہ پایا جاتا ہے، مشرکین مکہ کے ذہنوں میں نبوت اور رسالت کا تقریباً یہی تصور پایا جاتا تھا، چونکہ 550 سال کے لگ بھگ کا عرصہ ہو چکا تھا کہ یہ لوگ نبی سے غیر آشنا تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے، آسمانوں پر جب وہ سفر کیا، تشریف لے گئے، تو 450 یا 500 سال کا وقت گزر گیا، یہ لوگ نبوت کو بھول چکے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ نبی ایسی کوئی مخلوق ہوگی کہ جو نہ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ شادی کرے گا، اس کے ساتھ ہر وقت فرشتوں کا ایک لاؤ لشکر ہوگا، اس کے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چل رہے ہوں گے، اللہ اس سے براہ راست خطاب کرے گا تو ہم دیکھیں گے۔ اس قسم کا نظریہ ان میں پایا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ لوگوں کو کہتے کہ ان کی بات مت سنو، یہ تو ہم جیسے ہی ہیں، ایک جیسے ہم ہیں ویسے یہ ہے۔ قرآن بھرا پڑا اس اعتراض سے۔ یہ حضور کی شخصیت پر معاذ اللہ اعتراض تھا، بحیثیت نبی ہونے کے، بحیثیت رسول ہونے کے، اور اسلام کی باتوں میں یہ شک شبے پیدا کرتے۔ ان کا تیسرا بڑا اہم ذریعہ جو آج بھی یقین کریں کہ انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، غور فرمائیے گا، اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، آج تو کئی گنا زیادہ ہو رہا ہے۔ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کو کفر کے شکنجوں سے شاید نہ بچا سکیں۔ مشرکین مکہ کی تیسری حکمت عملی اور طریقہ کار ان کا یہ تھا کہ وہ قرآن مجید اور حضور کی دعوت کے مقابلے میں ایک الگ دعوت چلاتے تھے۔ اب یہ بات کسی کے لیے اگر مشکل نہ لگے تو میں اس کو آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو دعوت دیتے، قرآن پڑھ کے سناتے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، یوں زندگی گزارنی ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، بدعت نہیں کرنی، توحید پر ایمان لانا ہے۔ حضور قرآن کے ذریعے سے یہ دعوت سکھاتے اور یہ بتاتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اصل زندگی وہ والی ہے، یہ عارضی ہے، اور وہاں پر ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا مل سکتی ہے۔ آپ آخرت کے اللہ کی پکڑ سے ڈراتے، پچھلی قوموں کے قصے سناتے، دیکھو قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم صالح، قوم یوسف، جتنی قوم اقوام گزری جنہوں نے نافرمانی کی، ان کا یہ انجام ہوا، تم یہ مت کرو۔ یہ آپ کی دعوت ہوتی تو مشرکین مکہ اس دعوت کے مقابلے میں اپنے باطل نظام کو چلانے کی کوشش کرتے۔ آج بھی یہ ہو رہا ہے، اور وہ کیسے کرتے؟ جیسے اس کی ایک دو مثالیں لکھی ہیں کہ نضر ابن حارث، نضر ایک مشرک بڑا سردار تھا، یہ ہیرا کا ایک علاقہ وہاں گیا، وہاں جا کے اس نے رستم، اسفندیار وغیرہ ان پرانے بادشاہوں یا ان لوگوں کے واقعات، قصے کہانیاں وہاں جا کے اس نے حاصل کیے، وہاں جا کے یہ ان لوگوں کی قصے کہانے اس نے سنے اور اس نے سیکھے۔ جیسے آج کل فلمیں بنتی ہیں، ڈرامے بنتے ہیں، نئے سے نئے انداز میں، لوگ بجائے قرآن کے سیرت کے درس میں بیٹھنے کے لوگ چاہتے ہیں کہ فلاں فلم نہ دیکھ لیں، اس ٹائم پہ فلاں ڈرامہ نہ دیکھ لیں، اس ٹائم پہ فلاں چیز نہ دیکھ لیں، وہ تو بڑی دلچسپ ہے، بڑا مزہ آتا ہے فلم دیکھ کے، گانا دیکھ کے، ڈرامہ دیکھ کر۔ تو اس نے بھی اس زمانے کی
جو یہ میڈیا کو اس نے گویا کہ پکڑا، قصے کہانیاں، مصنوعی ڈرامے، مصنوعی چیزیں اس زمانے کی اس نے حضور کی دعوت کے مقابلے میں پیش کی۔ اور ہوتا کیا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ قرآن کی دعوت دے کر آتے، مثلا حضور تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کی باتیں سکھائی، تو نضر بن حارث کو پتہ چلتا تو یہ حضور کے بعد فوراً دوڑ کر ان لوگوں کے پاس پہنچ جاتا اور ان سے کہتا کہ جو محمد نے تمہیں باتیں بتائی ہیں نا، ڈرانے والی باتیں، ٹھیک ہے، ان سے بہتر میں تمہیں سناتا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ قصہ ایسا ہے، یہ کہانی ایسی ہے، یہ بات ایسی ہے، اور دیکھو یہ محمد تو تم سے ڈرانے کی باتیں کر رہے ہیں، میں تمہیں زیادہ اچھی بات سنا رہا ہوں۔ گویا کہ حضور کے پیغام دعوت کے مقابلے میں کفر ہر دور میں ایسی چیز پیش کرے گا کہ مسلمان حضور اور اسلام کی بات سننے کے بجائے اس دعوت کے پیچھے چلیں گے۔ اس کی مثال آج موبائل ہے۔ اس موبائل کا غلط استعمال، منفی استعمال آج بچہ کر رہا ہے، اور کس انداز میں کہ قرآن حدیث کی تعلیم کے لیے وقت نہیں ہے، موبائل کے لیے 10 گھنٹے ہیں۔ دیکھیے کفر کا وار آج کیسے مسلمانوں پہ پڑا ہوا ہے۔ حضور کی دعوت کے مقابلے میں اپنا نظام پیش کرتا۔ اس نے ایک گانے والی عورت خریدی، بعض روایت میں کہ کئی عورتیں جو طوائفیں ہیں گانا گانے والیاں، ناچنے والیاں، وہ یہ خرید کر لے کر آیا، اور جہاں حضور کی دعوت ہوتی، حضور پیغام رسالت پہنچاتے، یہ ان عورتوں کو وہاں مسلط کر دیتا۔ جس شخص کے بارے میں اس کو پتہ چلتا کہ یہ شخص اسلام قبول کر سکتا ہے، آج کا کفر بھی یہی کرتا ہے، آج کا کفر بھی اسی راستے پہ چل رہا ہے کہ جس خطے میں مسلمان زیادہ مذہبی دیندار ہوں، دنیا میں انقلاب کی بات کرتے ہوں، خلافت کی بات کرتے ہوں، اسلامی نظام کی بات کرتے ہوں، جیسے آپ کا یہ پاکستان، انڈیا، برما، بنگلہ دیش، افغانستان، کہ یہ اس مٹی کی تاثیر میں اللہ نے دین کی محبت رکھی ہے۔ انسانی تاریخ میں اس خطے سے بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے مجاہدین، بڑے بڑے عادل حکمران اس خطے میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو ایسے علاقوں میں وہ اپنے اس پروپیگنڈے کو، اس برائی کے کلچر کو، اس اسلام کے مقابلے کے نظام کو زیادہ عام کرتے ہیں۔ یہ ان عورتوں کو چھوڑ دیتا کہ تم جاؤ اور ان جو لوگ اسلام قبول کر سکتے ہیں ان نوجوانوں کے پاس جاؤ، ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرو، ان کو گانے سناؤ، ان کو شرابیں پلاؤ اور ان سے موج مستیاں کرو، کہیں وہ اسلام قبول نہ کر لیں۔ اور آج دیکھیے، اگر میں آج کی زبان میں کہوں کہ آج کے نوجوان کے لیے یہ ناچ گانے کے پروگرام کون منعقد کر رہا ہے؟ جن کے جو کرنے والے ہیں ان کے دیکھا دیکھی مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ آج ہمارے کالجز کے اندر، ہماری یونیورسٹیوں کے اندر، اسکولوں کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی ڈانس کرنا سکھایا جاتا ہے، گانا سکھایا جاتا ہے، گٹار بجانا سکھایا جاتا ہے، اور پھر ایسی تقاریب رکھی جاتی ہے کہ جس میں بچے اور بچیاں وہ لباس پہن کے شریک ہوتے ہیں کہ جو نہ اسلامی ہے نہ حیا کا لباس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نوجوانوں کو اس طرف راغب کرنا، بے حیائی کی طرف، برائی کی طرف، فحاشی کی طرف، بے پردگی کی طرف۔ جب مسلمان اس طرف چلا جائے گا تو پھر انڈیا جیسا ملک بھی کہے گا کہ ہم پاکستانیوں پر اپنا ایٹم بم کیوں ضائع کریں، ہماری فلم انڈسٹری ان کے لیے کافی ہے۔ ہماری فلم انڈسٹری اور ہمارے گانے اور ہماری فلمیں یہ ایٹم بم سے زیادہ ان کو تباہ کر سکتی ہیں، تو ہم کیوں اپنے بم ضائع کریں؟ قرآن نے اسی کو کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس بدبخت کی اللہ نے مذمت کی کہ ایسا بدبخت ہے کہ جو بے حیائی کی چیزیں خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اسلام سے دور کر دے۔ یہ آج بھی ہو رہا، اس زمانے میں بھی ہوا، اور لیکن اللہ کے نبی کا پیغام جن دلوں میں پہنچا، وہ قرآن سنتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ان کی آنکھیں حیا کے روشن چراغ بنی ہوئی تھیں، وہ ان تمام برائیوں سے دور تھے۔ کبھی کفار نے یہ طریقہ آزمایا کہ جب دیکھا کہ یہ سب کام نہیں چل رہے، پروپیگنڈا، بے حیائی، ظلم، تو انہوں نے ایک طریقہ اپنایا کہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی۔ حضور نماز ادا کر رہے ہیں،
مشرک حضور کے پاس آئے، مقام ابراہیم کے پاس انہوں نے کہا کہ دیکھو محمد ایسا کرتے ہیں کہ تم بھی ہمارے خداؤں کی پوجا کرو، ہم بھی تمہارے خدا کی پوجا کرتے ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ چلو ایسا کرو کہ 1 سال تم ہمارے خدا کی پوجا کرو، 1 سال ہم تمہارے خدا کی پوجا کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے پھر اس ساز باز پر آ گئے۔ اور آج کے دور میں بھی بالکل یہی ہو رہا ہے کہ رحمان بھی خوش ہو جائے، معاذ اللہ شیطان بھی خوش ہو جائے۔ اس کے لیے لوگوں نے اصطلاح نکالی ہے ماڈرن مسلمان، ماڈرن اسلام، کہ ایسا اسلام اپنایا جائے کہ مسلمان زمزم بھی پیے، معاذ اللہ مسلمان شراب بھی پیے، وہ برداشت کر لے۔ مسلمان عورت بے حیا بھی نکل جائے اور پردے والے بھی ہو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمان نائٹ کلبز کے اندر جا کے مخلوط اجتماع میں سب برائیاں بھی کریں، اور 27ویں کی رمضان کی رات میں ملک کے اندر سرکاری عمارتوں کے اوپر بتیاں لگا لی جائیں کہ مسلمانوں نے 27ویں کی رات بڑے جوش و خروش سے منائی۔ دونوں کفر اور اسلام کو، حیا اور بے حیائی کو، ظلم اور انصاف کو یوں گڈمڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ تو بڑا اچھا مسلمان ہے، یہ زیادہ مذہبی نہیں ہے، پوری 5 نمازیں نہیں پڑھتا، بس 2-3 پڑھ لیتا ہے، یہ تو کبھی کبھی فلاں کام بھی کر لیتا ہے، یہ تو بڑے کھلے دل کا مالک ہے، اپنی خواتین کو پردے کا نہیں کہتا، یہ اتنا سخت مسلمان نہیں ہے کہ حضور کو خدا نخواستہ کوئی گالی بھی دے دے تو یہ غصہ نہیں کرتا اس پہ، یہ بڑا ٹھنڈے دل کا مسلمان ہے، یہ توہین رسالت پر جوش میں نہیں آتا۔ یہ ساری چیزیں جو اس زمانے میں تھیں، آج کے زمانے کے مطابق اسی طرح ہمارا ان سے آج بھی مقابلہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس حصے کو خوب پڑھیں، کیونکہ وقت میں قلت ہے، ہفتے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے اس درس کے لیے، تو ہم پورا ہفتہ سیرت کی کتابوں سے اٹھائیں، اس مکی دور کو پڑھیں اور اسلام کو سمجھیں، اللہ کے نبی کی دعوت کا کیا طریقہ کار تھا، دشمن کیسے آپ کے خلاف چلتے تھے، تاکہ آج کے دور میں ہم اسلام پہ اور ہماری نسلیں اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم ہمیں اور ہماری نسلوں کے ایمان کو محفوظ فرمائیں، اور ہمارے نبی مکرم سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کے صحابہ اور اہل بیت کو، ان تمام بڑوں کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ان تمام باتوں کا ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور آج ہم اور ہماری اولاد مسلمان ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ پروردگار عالم اپنے فضل سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین پر استقامت عطا فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان کے مطابق بہت بہت جزائے خیر عطا فرما دیجیے، انہیں مقام محمود پہ فائز فرما دیجیے، ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو ان کے دین پہ ثابت قدمی عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ جب تک زندہ رہیں اسی شریعت محمدی پہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دیجیے، اور پوری دنیا میں امت مسلمہ دین کی خدمت میں جس جس انداز میں جہاں جہاں مصروف عمل ہے، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما دیجیے، سب کی مدد فرما دیجیے، سب کو نبوی طریقے پر، حضور کی دعوت کے طریقے پر، خدمت دین کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اس کی برکت سے ہمارے دلوں میں ایمان، ہماری آنکھوں میں حیا، اور یا اللہ ہمیں یقین کی دولت نصیب فرما دیجیے، اور تمام دعائیں اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے۔ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہے یا اللہ ان کے علم میں حلم میں برکت عطا فرما دیجیے، رزق میں برکتیں عطا فرمائیے، بیماریوں کو دور فرمائیے، حاجات کو پورا فرمائیے، عافیت اور آسانی والا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دیجیے، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما دیجیے، ان کے شہداء کو قبول فرما لیجیے، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، اور امت مسلمہ کو غازی اور نمازی ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔